أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات فاتحین مباہلہ کی مبدت میں زندگی کا ایک ایک سانس بسر فرمانے والے میرے معظم مکرم سامعین، سب سے پہلے نوجوانان ملت تشیع کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے اس آیت کو موضوع سخن اس لیے قرار دیا ہے کہ جن حضرات نے اس ہفتے میں 24 ذی الحجہ کے بعد یا 24 ذی الحجہ سے پہلے سوشل میڈیا پر توجہ فرمائی ہے، ان کے سامنے یہ میڈیا کی آواز ان کے کانوں تک اب بھی گونج رہی ہوگی کہ کسی خود ساختہ سکالر آف اسلام نے اپنے مقام پر بیٹھ کر میدان مباہلہ کے فاتحین کی تصویری تفسیر کا انکار کیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یعنی تصویری تفسیر کا انکار کیا ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، یعنی جن کو میدان مباہلہ میں رسول خدا بحکم خدا فتح مباہلہ کی ضمانت بنا کر لے کر گئے، ان کے جانے کا صراحتاً انکار کیا ہے۔ یعنی یہ تو تسلیم کیا ہے کہ آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ماننے سے کھلم کھلا واضح طور پر انکار کر دیا ہے کہ ابنا کی جگہ پر حسنین اور نساء کی جگہ پر سیدہ فاطمہ اور انفسنا کی جگہ پر علی کا جانا کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ گئے ہیں اور نہ مباہلہ واقع ہوا ہے، صرف ذکر مباہلہ ہے۔ اور اس آیت کو سن کر ان لوگوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ یہ میں نے چند کلمات اس لیے ادا کیے ہیں تاکہ صفحات ذہن پر یہ نقش رہے کہ میں نے اس آیت کو موضوع سخن کیوں قرار دیا ہے۔ اب آیت نمبر سورہ نمبر 3 کی
سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 61 ہے، 61 ہے کہ میرے حبیب، میرے محبوب، آپ 2 دن برابر وفد نصارہ کے سامنے مجھ اللہ کی توحید منوانے کے لیے برابر صامت قرآن پڑھتے رہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی ضد اور اپنی عداوت و حسد کے پیش نظر قرآن کے بخشے ہوئے دلائل کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب میں خود اللہ آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ ان نصارہ کے وفد سے کہو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ اب ان سے کہہ دو کہ آؤ، اگر تم ان دلائل کو قبول نہیں کرتے جو میں تمہارے سامنے اللہ کے قرآن سے پیش کر چکا ہوں اور اپنی طرف سے بھی دلیل دے چکا ہوں کہ تم نے کہا کہ جناب عیسیٰ اس مقام پر اور مرتبے پر ہیں، تو میں نے جب تم سے کہا تھا کہ جناب عیسیٰ کا ہر مقام فضل و فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن پتہ چلا ہے کہ جناب عیسیٰ یہ عبادت نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، تو ان نصارہ نے چیخ کر کہا ان کے وفد نے کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ جناب عیسیٰ تو ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا جب تم اقرار کر رہے ہو کہ عیسیٰ مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہا ہے، تو اب بتاؤ وہ کون سا معبود ہے جس کی عیسیٰ عبادت کرتا رہا؟ درود پڑھیے گا، صلوات، مہربانی سے۔ لیکن انہوں نے جب تمام دلائل کو ماننے سے، خواہ وہ عقلی تھے خواہ وہ نقلی تھے، انکار کر دیا، تو اب رسول کو اللہ کا حکم ملا کہ میرے حبیب ان کے سامنے اب اعلان کر کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹی لاتے ہیں۔ یہ میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں جہاں میری زندگی خطابت بسر ہوئی ہے، میں کسی نامعلوم علاقے میں نہیں پڑھ رہا، میں نے عمدن جان بوجھ کر آج زندگی میں پہلی مرتبہ میرے سامعین نے ترجمے میں مجھ سے یہ سنا ہوگا، ورنہ پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہمیشہ میں بھی یہی ترجمے میں کہتا تھا کہ ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں ہم اپنی بیٹی لاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ میں انشاءاللہ ابھی آگے بڑھ کر اس کی تشریح کرتا ہوں کہ میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا ہے۔ ہم ذاتن و صفاتن حسبن و نسبن اسے لاتے ہیں جو مجھ جیسا ہوگا۔ توجہ فرمائی آپ صاحبان نے میرے اس فکرے پر، یعنی انفسنا و انفسکم، ہم حسبن و نسبن ذاتن و صفاتن اسے لاتے ہیں جو مجھ جیسا ہوگا، اور تم بھی انہیں لاؤ جو تم جیسے ہوں گے۔ کیوں لاؤ؟ تاکہ مل کر بیٹھے اور کیا کریں؟ مل کر بیٹھے، ثم نبتہل، مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کاذبین پر یعنی جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ معلوم ہوا یوم مباہلہ صرف فتح اسلام کا دن نہیں، میں ایک لفظ پر توجہ چاہوں گا چونکہ 40 یا 45 منٹ میں مجھے فضائل ختم کرنا ہوگا۔ میں یہاں پھر عرض کر رہا ہوں کہ معلوم ہو گیا اس آیت کے آخری جز سے، فلعنت اللہ علی الکاذبین سے، کہ میدان مباہلہ صرف فتح اسلام کا دن نہیں،
صرف اسلام کی فتح مندی کا دن نہیں، صرف اسلام کی سربلندی کا دن نہیں، بلکہ میدان مبالہ جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کا دن بھی ہے۔ واہ! دیکھو میرے ایمانی روحانی بیٹو، میں تو کوشش کروں گا کہ بات میں آسانی سے عرض کرتا چلوں، لیکن چونکہ جواب دے رہا ہوں تو اس لیے تھوڑے سے اس میں مشکلات پیش آئیں گی۔ اگر کہیں میرا کوئی بیٹا میری بات نہ سمجھ سکے تو میری طرف سے اسے اجازت ہے، وہ وہاں سے فوراً کہہ دے کہ انکل مولوی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تو میں اور آسان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوم مباہلہ سن 11 ہجری 24 ذی الحجہ سے شروع نہیں ہوا۔ آغوش علم و معرفت کے پابردہ سامعین، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یوم مباہلہ سن 11 ہجری 24 ذی الحجہ سے بیٹا بڑی قابل توجہ بات ہے، شروع نہیں ہوا، بلکہ جب سے جھوٹ اور جھوٹے ہیں توجہ چاہتا ہوں صاحبان، میں کیا دے رہا ہوں، بڑی مہربانی۔ پھر سنیے گا، بڑے سکون کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا یوم مباہلہ سن 11 ہجری 24 ذی الحجہ سے شروع نہیں ہوا، بلکہ جب سے جھوٹ اور جھوٹے ہیں تب سے یوم مباہلہ شروع ہے، اور جب تک جھوٹ اور جھوٹے رہیں گے یوم مباہلہ جاری رہے گا، جب تک سچ منوانے والا سچا نہیں آتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر جب تک لعنت برستی رہے گی تب تک یوم مباہلہ جاری رہے گا۔ تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ یوم مباہلہ صرف فتح دین اسلام کا دن نہیں، یوم مباہلہ صرف جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کا دن نہیں، بلکہ یوم فتح مباہلہ یہ بھی منوا رہا ہے کہ ہمارا رسول بے اولاد نہیں۔ واہ جی واہ! یوم مباہلہ یعنی آیت مباہلہ یہ منوا رہی ہے کہ ہمارا رسول بے اولاد نہیں، بلکہ آیت کے آغاز میں، جو آیت کی ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ یہ محمد نہیں کہہ رہا، یہ اللہ محمد کی زبان سے کہلوا رہا ہے۔ اگر محمد کے بیٹے نہیں تھے، میں پھر انشاءاللہ اس پر بات کروں گا، اگر محمد کے بیٹے نہیں تھے تو اللہ نے کیوں کہا کہ ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں؟ تم اپنے بیٹے لاؤ۔ معلوم ہوا اللہ کے نزدیک محمد کے بیٹے ہیں، اسی لیے تو اچھا چلو اور آگے بڑھو۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے کہو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اب اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول کے حسنین بیٹے نہیں ہیں، جو بھی کہتا ہے، میں نام نہیں لے سکتا، جو بھی کہتا ہے، یعنی جو بھی اللہم صلی علی محمد پر آ کر درود کو روک لیتا ہے، میں تو پڑھ گیا، آپ سارے خاموش ہو گئے۔ جو بھی اللہم صلی علی محمد پر آ کر درود کو روک لیتا ہے، اسے ثابت ہوا کہ وہ رسول کو صاحب اولاد نہیں مانتا۔ اللہ منوا رہا ہے۔ اچھا چلو ایک فکرہ اور دے دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ خود رسول بھی منوا رہے ہیں۔ یہ ہے الصواعق المحرقہ، میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، میں باقی کتابوں کے نام نہیں لیتا۔ رسول پاک نے اصحاب کے مجمع میں الصواعق المحرقہ میں ہے، بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں،
لا تصلو علی الصلاۃ البترا، خبردار تم کبھی مجھ پر بترا ناقص دم بریدہ نامکمل درود نہ پڑھا کرو۔ پتا چل گیا نا کہ کچھ پڑھتے تھے تو رسول نے کہا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا تصلو علی الصلاۃ البترا، اے میرے صحابیوں تم مجھ پر ابتر دم کٹا ناقص درود نہ پڑھا کرو۔ جب اللہ ناقص قربانی قبول کرنا گوارا نہیں کرتا، بھئی حد ہے آپ کی خاموشی کی۔ جب اللہ ناقص قربانی قبول کرنا گوارا نہیں کرتا تو اللہ ناقص درود پڑھنا گوارا؟ تو تم مجھ پر ناقص درود نہ پڑھا کرو۔ فوراً صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر اس کی تشریح بھی فرما دیجئے کہ وہ ناقص درود کون سا ہے جو ہم نے آپ پر نہیں پڑھنا۔ اب رسول نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم درود پڑھتے ہو اور تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وتمسکون، اور یہاں تک درود پڑھ کر تم رک جاتے ہو۔ دیکھو کتنا واضح طور پر رسول ارشاد فرما کے جا رہے ہیں کہ جب تم درود پڑھتے ہو اور تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد، یہ میں کسی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، اور یہاں آ کر تمسکون تم درود کو روک لیتے ہو، تو یہ درود ناقص ہے، یہ نامکمل ہے، یہ درود دم بریدہ ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں؟ اب رسول کا آگے جواب ہے، فرماتے ہیں بل قولو، بلکہ تم یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ یا اللہ محمد پر اور آل محمد پر اپنی رحمتیں جیسے نازل فرماتا چلا آ رہا ہے ویسے ان رحمتوں کو ان پر قائم و دائم رکھ۔ اب ایک فکرہ دیتا ہوں، توجہ بڑی چاہتا ہوں، دیتا ایک فکرہ ہوں۔ اللہم ذہنوں میں دہرائیے گا، اللہم صلی علی محمد، یہاں محمد کے بعد پھر کیا ہے؟ وعلی آل محمد۔ اب آؤ ایک اور درود کی طرف، کما صلیت ابراہیم، واہ صاحب واہ، میں نے پہلے عرض کیا تھا نا ذرا توجہ چاہیے، کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے کما، جیسے تو نے درود بھیجا ہے ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، جیسے وہاں ہے ویسے یہاں ہے۔ تو جب وہاں ابراہیم کے بعد کسی فاصلے کا تذکرہ نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، بلکہ ابراہیم کے بعد فوراً بلا فصل اس کی آل کا ذکر ہے، تو پھر محمد کے بعد فاصلہ کہاں سے آ گیا؟ شاید میں بات جلدی میں کر گیا اس لیے یہ میرے نوجوان بیٹے خاموش رہ گئے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رسول نے محمد کے بعد بلا فصل اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو وہ رسول کی آل ہے، وہ رسول کی اولاد ہے۔ تو اب اگر کوئی درود پڑھتے وقت محمد کے بعد آل اور محمد کے درمیان فاصلہ رکھ دیتا ہے تو پھر وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کہاں گیا؟ درود پڑھیے گا سارا آواز۔ مہربانی حضور، بہت مہربانی۔ اچھا یہاں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، بچے چپ کر جاتے ہیں، میں کیا کروں، لیکن میری مجبوری ہے اس لیے میں ان کی تسلی کی خاطر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ معلوم ہوا اللہ کی اطاعت مشروط ہے، کس کی اطاعت کے ساتھ؟
رسول کی اطاعت کے ساتھ، رسول کی اطاعت ہے تو اللہ کی اطاعت ہے، اگر رسول کی اطاعت نہیں ہے نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج پڑھتے رہو، عمرے بجا لاتے رہو، طواف کرتے رہو، صدقات دیتے رہو، خیرات دیتے رہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اطاعت رسول ہے تو عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، جہاد ہے۔ اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو دامن یہاں بھی خالی ہے وہاں بھی خالی ہے۔ تو اطاعت رسول کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ یہ درود نہیں پڑھیں گے آپ صاحبان؟ اچھا، سبحان اللہ۔ یہاں پھر اسی سوائے کے محرقہ کے حوالے سے میں امام شافعی کے 2 شعر پڑھ رہا ہوں جو میرے بچوں کو، میرے عزیزوں کو اچھی طرح یاد ہیں، ترجمہ تو خیر یاد ہی ہے کہ یہ بھی السوائق المحرقہ میں ہے کہ امام شافعی کہہ رہے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے آل محمد، اگر تمہاری شان میں، تمہاری فضیلت میں، تمہاری تعریف میں کچھ بھی نہ کہا جائے تو صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں تمہاری محبت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ اور اگلا شعر جو ہے انتہا پہ ہے، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اس سے بڑھ کر تمہاری فضیلت کوئی کیا بیان کرے گا کہ اگر کوئی نمازی اپنی نماز میں تم پر درود نہیں بھیجتا تو یہاں بھی نماز منہ پہ ماری جائے گی، وہاں بھی نماز۔ مجھے شعر تو یاد نہیں ہے، اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے پہلا مصرع یاد دلا دیجیے گا۔ مجھے ایک ہی مصرع یاد ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بن حب اہل بیت عبادت، واہ، بن حب اہل بیت عبادت حرام ہے تو وہ آل کون ہے؟ وہ اولاد رسول کون ہے؟ وہ اہل بیت کون ہے جن پر محمد کے بعد بلا فصل درود ہے؟ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو آئیے آ کر اس سے پوچھئے شیخ سعدی علیہ الرحمہ سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اگر اور بھی کوئی ہوتا تو ذکر ہوتا۔ یہاں تک میں آپ کو لے آیا ہوں، لیکن یہاں پہنچنا ہے مجھے، اللہ کرے میں اپنے وقت کے اندر وہاں تک پہنچ سکوں۔ ہم اپنے، دیکھیے لفظ ہے نا، اب نا انا، نساء انا، اب بات ذرا مشکل ہوگی، بچے کچھ سمجھ نہیں سکیں گے، لیکن میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں۔ اب نا انا، نساء انا، انفسنا، یہ عربی کا نا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اردو زبان میں جب آپ اس نا کا ترجمہ کریں گے تو اس نا کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہے اپنے، اپنے۔ اچھا، اپنے کی ضد کیا ہے؟ غیر۔ میں پڑھ گیا، میرے سامنے ذرا کل سے ہو سکے تو وہ حضرات سامنے بیٹھے جو تھوڑا سا ایک معمولی سا میرا ساتھ دے سکے، آپ کی بڑی مہربانی۔ نا، ہم شیعہ ترجمہ دیکھیں یا غیر شیعہ ترجمہ دیکھیں، یہ تقریر لائیو چل رہی ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا فریضہ نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نا کا معنی ہے اردو زبان میں اپنے، یعنی اب نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ واہ، میں نے کھینچ کر عرض کیا ہے، ہم خبردار جنہیں میں لے کے جا رہا ہوں انہیں غیر نہ سمجھنا۔
ہم اپنے بیٹے لے کے جاتے ہیں، ہم اپنی بیٹی لے کے جاتے ہیں، ہم اپنے جیسا لے کے جاتے ہیں، تو اب یہاں اپنے کی ضد کیا ہے؟ غیر۔ نتیجہ آج نکلے یا نہ نکلے، لفظ نتیجے کا دے رہا ہوں، پھر ماننا پڑے گا کہ رسول میدان مباہلہ میں جنہیں لے کر گئے وہ اپنے تھے۔ میں اس کی طرف توجہ کر رہا ہوں۔ لفظ ہے ابناءنا، نساءنا وانفسنا۔ کہا یہ جاتا ہے، اور کہنے والے نے بھی کہا ہے کہ یہ بیٹی ترجمہ کرتے ہیں شیعہ۔ یہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ جب لفظ ہے نساء جو جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مؤنث کی جماعت کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، تو یہ شیعہ حضرات بیٹی کا معنی کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک، نساءن ایک، نسبتن دو۔ اب ذرا بات مشکل ہے، آپ سب مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، لیکن چونکہ جواب ہے، آؤ بابا جی خیر ہے، اچھا مولا صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ ہاں، نساءن، نسبتن، نسوانن، یہ تینوں اسم ہیں عربی زبان میں۔ ان تینوں اسموں کا، یعنی نساءن کا، نسبتن کا، نسوانن کا جو معنی بنتا ہے وہ ہے جمع مؤنث، یعنی عورتوں کی جماعت، عورتوں کی زیادہ تعداد۔ تو اب یہ لفظ، میرے لفظ پر توجہ رہے، جو وقت نہیں ہے، میں نے 45 منٹ پر مضمون جہاں ہوگا وہیں روک دوں گا۔ نساءن، نسبتن اور نسوانن، تینوں کا معنی ہے جمع مؤنث، یعنی بہت ساری عورتیں۔ لیکن توجہ میری طرف رہے، بہت مشکل بات ہے اور بڑی محنت سے میں دے رہا ہوں، کیونکہ جواب تھا اس لیے مجھے کافی تلاش کرنا پڑا۔ تو اب یہ نسبتن نساءن کا معنی جمع کب ہوگا؟ جمع مؤنث قرینے کے مطابق، شواہد کے مطابق، یعنی جہاں عربی عبارت میں لفظ نساءن ہے وہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے ذکر کس کا ہے، یعنی وہ قرینہ دیکھ کر معنی کرنا پڑے گا۔ بچے کہیں گے جی کیا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بیٹا دو لفظی بات ہے۔ بچہ بیمار ہے، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے مجھے انار لا دو، تو اب اس کا باپ کون سا انار لا دے گا؟ کھانے والا، فروٹ والا۔ یہی بچہ ہے، یہی باپ ہے۔ شب برات آ گئی، اب اسی بچے نے باپ سے ضد کر کے کہا، واہ جیتے رہے، بڑی مہربانی آپ کی، کہ بابا جان مجھے انار لا دو۔ اب باپ بھی وہی ہے، بیٹا بھی وہی ہے، لفظ بھی وہی ہے، تو اب باپ کون سا انار لائے گا؟ اب مناسبت وقت کے اعتبار سے اب کون سا انار آئے گا؟ پھل جڑی والا۔ معلوم ہوا کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے ذکر کس کا ہے، بعد میں ذکر کس کا ہے، اور قرینہ کیا معنی دے رہا ہے، یہ میں سمجھا چکا۔ اب آئیے اس طرف، جب نساء کا لفظ اخوتن کے مقابلہ میں ہوگا، اخوتن کے معنی ہے بھائی، جب نساءن کا لفظ بھائی کے مقابلہ میں ہوگا تو اب نساءن کا معنی جمع مؤنث نہیں ہوگا، عورتیں نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کا معنی ہوگا بہن، سسٹر، چونکہ یہ بمقابلے بھائی ہے۔ جب بھائی کے مقابلہ میں نساء کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی بنے گا بہن۔ اب آئیے قرآن کی طرف، یہ معنی میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا اور نہ دینے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ آئیے قرآن کی طرف، سورہ النساء، اس کی آیت نمبر ہے 176، 176۔ پیچھے میراث کا ذکر چلا آ رہا ہے، اس ذکر میراث میں یہ آیت ہے، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
वनिसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अगर भाई बहन दोनों हैं, यानी भाई भी हैं और भाइयों की बहन भी है, तो मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर होगा। तो चूंकि यहां निसा उनका लफ्ज इख्वतुन के मुकाबला में है, तो इसलिए इसका माना बहन होगा, आम औरतें नहीं होगा। अब अगर यही निसा उनका लफ्ज शौहर के तकाबुल में है, मियां के तकाबुल में है, तो यहां निसा उनका माना, बच्चा खामोश रहो, बेटा खामोश रहो, बच्चों पर जरा कंट्रोल किया करेंगी, यहां माना निसा उनका, फिर जमा मुअन्नस नहीं होगा, औरतों की जमात नहीं होगी, बल्कि यहां माना क्या होगा, अगर शौहर का जिक्र है, मर्द का जिक्र है, तो यहां माना होगा बीवी, बीवी। अब मैं आयत पढ़ता हूं, आइए कुरान की तरफ। कुरान में यह माना मौजूद है, सूरा अल अहज़ाब आयत नंबर जो है वो, जो निसा उनका माना होगा, जब निसा उनका लफ्ज मर्द के, मियां के, शौहर के तकाबुल में होगा, तो लफ्ज निसा का माना यहां जमा मुअन्नस नहीं होगा, यहां इसका माना होगा बीवी। अब मैं आयत पढ़ रहा हूं जो आप सबको याद है, मुझे पता है, हत्ता कि छोटे छोटे बच्चों को भी याद है। या निसा अन नबीये, ए नबी की बीवियों। अब चूंकि नबी शौहर है, वाह जी वाह, नबी खामद है, तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, या निसा अन नबीये लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम उम्मत की बाकी औरतों की तरह नहीं हो। तो अब यहां निसा का माना क्या बना, बीवी बना, तो जमात ना हुआ ना, बीवी बन गया ना। अब आओ उस तरफ जिस तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं, जब निसा का लफ्ज अब ना के तकाबुल में होगा, बेटों के मुकाबले में होगा, इससे बढ़कर मैं और आराम से नहीं पढ़ सकता। जब निसा का लफ्ज अब ना के तकाबुल में होगा, बेटों के मुकाबला में होगा, तो अब इसका माना क्या होगा, अब जमा मुअन्नस नहीं होगा, जमात मुअन्नस नहीं होगा, बल्कि अब इसका माना क्या होगा, बेटी। अब इसी की दलील में मैं फिर आयत पढ़ रहा हूं, ताकि पता तो चले कि कौन कुरान को मानता है। तो लीजिए साहिबान, अब मैं फिर आयत पढ़ रहा हूं, जो मोबाइल में ले रहे हैं उनके पास महफूज हो रही है, जो केसर से ले सकेंगे वो केसर से ले लेंगे। लीजिए मैं हवाला दे रहा हूं, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 49, सूरा अल बकरा। अल्लाह बनी इसराइल से इरशाद फरमा रहा है, वइज़ नज्जैनाकुम मिन आले फिरऔना यसुमूनकुम सूअल अज़ाबे युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। ऐ बनी इसराइल, जरा वो वक्त तो याद करो कि अल्लाह ने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया है कि उसने तुम्हें फिरौनियों के जुल्म, बेटा समझ नहीं आ रही मेरी बात, सर झुका लिया है आपने, थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे ना। तो ऐ बनी इसराइल, जरा मुझे अल्लाह के उस एहसान को याद करो जब हमने तुम्हें बनी इसराइल के जुल्म और सितम से नजात अता की। यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें बुरे से बुरा अजाब पहुंचा रहे थे। वो बुरे से बुरा अजाब क्या था, अब अल्लाह तशरीह कर रहा है, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, जब भी तुम्हारी कोई खातून बेटा पैदा करती थी तो वो उस बेटे को पैदा होते ही ज़िबह कर देते थे। वह यस्तहयूना निसाअकुम, और जब कोई बेटी पैदा होती थी तो अपनी कनीज बनाने के लिए तुम्हारी बेटी को जिंदा छोड़ देते थे। तो पहले क्या है अबना, फिर क्या है निसा। तो यहां निसा का माना शिया सुन्नी, जो तर्जमा मर्जी में आए उठाकर देख ले। यहां निसा का माना क्या है, बेटी।
چونکہ ابنا کے تقابل میں ہے تو معلوم ہوا جب ابنا کے مقابلہ میں نساء کا لفظ آئے گا تو وہاں عورتیں نہیں ہوگا، وہاں اس کا معنی بیٹی ہوگا۔ تو آیت مباہلہ میں کیا ہے؟ وَنِسَاءَنَا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، ہم اپنی بیٹی۔ دیکھا ذرا سے پہلا امام بارگاہ جو بنا ہے وہ جنت البقیع میں بنا ہے، جو حضرت علی علیہ السلام نے بی بی کے رونے کے لیے کھجور کی شاخوں سے اور کھجور کے تنوں سے یہ امام بارگاہ بنایا تھا۔ تو یہ جتنی امام بارگاہیں کائنات میں ہیں ان کے مالک بنانے والے نہیں ہیں، ان کی اصل مالکن سیدہ بطول ہے، جس کے لیے یہ بارگاہ سب سے پہلے بنائی گئی۔ اب یہ پہلی بارگاہ ہے جس میں سیدہ روئیں، پہلا امام بارگاہ ہے۔ شاید آپ نے کبھی سنا ہو، چونکہ علماء کا ماحول ہے، یہ درس کا ماحول ہے، مجھے یقین ہے سنا ہوگا۔ اکثر ہمارے ہاں ممبروں سے پڑھا جاتا ہے کہ جب تک کربلا کا لٹا ہوا قافلہ، شام کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں واپس نہیں آیا، مدینے کے بنی ہاشم کو، حضرت حنفیہ کو، جناب عبداللہ کو، باقی ہاشمیوں کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ حسین مارا گیا یا خاندان رسول لوٹا گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، علماء سے تسلی کر لینا، 15 محرم سن 61 ہجری، 15 محرم ابن زیاد ملعون نے جب لٹے ہوئے قافلے کو قید خانے میں کوفے میں بند کر دیا، اس کے بعد اس نے عبد الملک کو مدینے میں بھیجا، مدینے کے گورنر کے پاس، کہ جاؤ جا کر اس کو مبارکبادی دو کہ رسول کا سارا گھر اجڑ گیا، رسول کا سارا گھرانہ مارا گیا۔ اب یہ عبد الملک اس کا پیغام لے کر مدینے پہنچا، گورنر کے دربار میں گیا، عمر بن سعید اس کا نام تھا، جس کے دربار میں جا کر اس نے کہا تمہیں مبارک ہو امیر، رسول کا گھرانہ لٹ گیا، حسین اور حسین کے سارے بیٹے، سارے بھائی، کربلا میں اس کے عزیز و اقارب سارے مارے گئے۔ اب اس نے کہا عمر بن سعید نے کہ جو خوشخبری تو نے مجھے سنائی ہے اسی طرح گھوڑے پر بیٹھ کر پورے مدینے کی گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، اور خاص طور پر محلہ بنی ہاشم میں جا کر یہ اعلان کر کہ رسول کا حسین مارا گیا، سارا گھر اجڑ گیا۔ یہ عبد الملک چلا، اس نے گلی گلی کوچے میں اعلان کیا۔ جب خاندان بنی ہاشم کے محلے میں پہنچا اور اس نے کہا رسول کا حسین مارا گیا، یہ خود کہتا ہے کہ ایک پورا مدینہ امٹ کر، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی، رونے کے لیے باہر گھروں سے آ گیا۔ اس میں یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کون ہاشمی ہے کون غیر ہاشمی ہے، سارے منہ سر پیٹتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ اس وقت 4 گھر، یہ لکھتے ہیں تاریخ میں، 4 گھر مدینے میں ایسے تھے جو ادا خانہ بنے، امام بارگاہ بنے۔ پہلا گھر جناب بی بی ام سلمہ کا گھر، دوسرا گھر حضرت بی بی ام البنین کا گھر، تیسرا گھر جناب حنفیہ کا گھر، چوتھا گھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا گھر۔ یعنی ان گھروں میں عزاداری شروع ہو گئی، آنے کے بعد شروع نہیں ہوئی، عزاداری شروع ہو گئی۔ جب ہر طرف سے آہو بکا کی صدائیں بلند ہوئی تو بی بی ام سلمہ نے کہا تمام عورتوں سے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ بی بی کہاں؟ فرمایا جلوس بنا کر ہم رسول کے مزار پر جاتے ہیں تاکہ رسول کو اس کی اولاد کا پرسہ دے۔ ادھر جناب حنفیہ نے جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے کہا کہ جتنے مرد رونے کے لیے ہمیں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں انہیں جلوس کی شکل میں لے کر چلو۔ یہ وہ جلوس ہے جو مدینے میں پہلی مرتبہ غم حسین میں نکالا گیا۔ ادھر بیویاں چلی،
आगे आगे बीबियां चली, पीछे पीछे मत चले। मातम करते हुए जब रसूल के मदार पर आए तो तारीख में यह है कि मदार के दो दीवार आपस में लड़क गए, दीवारें उठ गई, रोज़ा रसूल का चिराग बुझ गया। बीबियों ने मातम करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, जिसे जबान चुसा के पाला था, जिसे दोष में उठाते रहे, उसका पुरसा कबूल करें। अब यहां पर तारीख में है कि पूरी कायनात के अदा खाने, इमाम बारगाहे, अय्याम मुहर्रम में जब मोमिन जमा होते हैं, जमा होकर रोते हैं, तो सैयदा दुआ देकर कहती है कि मैं तुम्हारी ममनून एहसान हूं, लेकिन सबसे बड़ा अदा खाना एक और बाकी है जिसने बपा होना है। वो अदा खाना कौन सा है? यौम माशर में जब तमाम आहले माशर मैदान कयामत में जमा होंगे तो अचानक मनादी निदा करेगा अल्लाह की तरफ से, या अहलल माशर गुज़्ज़ू अबसारकुम हत्ता तजूदा फातिमतो बिन्तो मुहम्मदिन। ऐ आहले माशर, अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि मेरे मोहम्मद की बेटी फातिमा मैदान से गुजर रही है। सबकी आंखें बंद हो जाएंगी सिवा रसूल पाक के। रसूल की आंखें खुली रहेंगी। जब रसूल आंखें बंद नहीं करेंगे तो पर्दा गैब से निदा आएगी, मेरा हबीब, मेरा मोहम्मद, तू भी अपनी आंखें बंद कर ले। रसूल रो कर कहेंगे, या अल्लाह, वो तो मेरी बेटी है। कहा, ठीक है, जब तूने उसे विसाल के वक्त छोड़ा था उसके सर के बाल सियाह थे, उसकी कमर झुकी हुई नहीं थी, उसके हाथों पर बरम नहीं थे, उसका पहलू जख्मी नहीं था। लेकिन आज फातिमा इस हालत में आ रही है कि मेरा हबीब तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसके बालों पर खूने हुसैन मला हुआ है, उसके हाथों पर हसन के कलेजे के टुकड़े हैं, उसकी गोदी में उसके मोहसिन और असगर का लाशा है। जब बीबी मैदान माशर में आएंगी तो कल में माशर में रुककर आवाज देकर कहेंगी, या अदलो या हकीमो उहकुम बैनी व बैन मन ज़लमी या रब्बल आलमीन। आज फातिमा तेरी बारगाह से अपनी औलाद के खून का इंसाफ तलब करती है। या अल्लाह, अपनी उम्मत से पूछ कि मेरे हसन का क्या जुर्म था जो उसके जनाजे पे तीर बरसाए गए। या अल्लाह, अपनी मेरे बाबा की उम्मत से पूछ कि मेरे हुसैन का क्या जुर्म था कि उसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए। तो एक मोमिन बयान करता है कि मैंने छठे इमाम से पूछा कि लोगों का, मर्दों का आंखें बंद करना तो समझ में आता है, लेकिन औरतें अपनी आंखें बंद क्यों करेंगी? तो इमाम ने रोकर कहा, औरतें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, क्योंकि मेरी दादी के हाथ में एक गठरी होगी। जब गठरी खोलेगी तो उसमें चंद कुर्ते बरामद होंगे जो खून में डूबे हुए होंगे। कोई कुर्ता शहजादे मोहसिन का होगा, कोई कुर्ता शहजादे असगर का होगा, और एक कुर्ता ऐसा होगा जो मेरे दादा हुसैन का होगा, जो तीरों से छलनी होकर सुराख सुराख बन गया होगा। बस मैं आखिर में कहता हूं कि बीबी जब आप मैदान माशर में आई तो मनादी ने निदा की, गुज़्ज़ू अबसारकुम, सर झुका लो, आंखें बंद कर लो। लेकिन जब आपकी ज़ैनब बेटी, आपकी चादर की मिर्सादार बेटी तमाम अपने लुटे हुए काफले के साथ शाम के बाजार में आई तो मनादी जो निदा कर रहा था वो निदा ये नहीं थी कि ऐ शाम वालों अपनी आंखें बंद कर लो, बल्कि निदा क्या थी? ऐ शामियों, ऐ शामियों, ऐ औरतों, ऐ मर्दों, ऐ तमाशाइयों, आओ ये बागी आ गए हैं। जितना जितना जुल्म कर सकते हो, ये बागी के कैदी हैं, इन पर जुल्म करो। जब बीबियों पर जुल्म हुआ, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने गर्म पानी फेंका,
کسی نے اوپر سے آگ برسائی، آخر آپ کی بیٹی کو کہنا پڑا شامیوں ہم غیر مسلم کنیزیں نہیں ہیں، قیدی نہیں ہیں، نحن بنات رسول اللہ، ہم تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ ایام عزا ہیں، یہ رسول کے گھرانے کو پرسہ دینے کے دن ہیں، یہ آنسو برسا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ بی بی جن کو کسی نے رونے نہیں دیا تھا آؤ آج ہم سے ان کا پرسہ قبول کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔